مدینے کے سلطان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض و عداوت نہ رکھو، پیٹھ پیچھے ایک دوسرے کی برائی بیان نہ کرو، اور اے اللہ کے بندو بھائی بھائی ہو کر رہو۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یعنی بدگمانی، حسد، بغض وغیرہ وہ چیزیں ہیں جن سے محبت ٹوٹتی ہے، اور اسلامی بھائی چارہ محبت چاہتا ہے، لہٰذا ان عیبوں کو چھوڑو تاکہ بھائی بھائی بن جاؤ۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال یعنی اس سے چھن جانے کی تمنا کرنا، یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ حسد کرنے والے کو حاسد، اور جس سے حسد کیا جائے اسے محسود کہتے ہیں۔ حسد کی چند مثالیں: کسی کو مالی طور پر خوشحال دیکھ کر جلنا، کڑنا اور یہ تمنا کرنا کہ اس کے ہاں چوری یا ڈکیتی ہو جائے، یا اس کی دکان و مکان میں آگ لگ جائے اور یہ کوڑی کوڑی کو محتاج ہو جائے، یا کسی کو اعلیٰ دینی یا دنیاوی منصب و مرتبے پر فائز دیکھ کر دل جلانا اور یہ تمنا کرنا کہ اس سے کوئی ایسی غلطی سرزد ہو کہ یہ مقام و مرتبہ اس سے چھن جائے اور یہ ذلیل و رسوا ہو جائے، یا یہ خواہش رکھنا کہ فلاں ہمیشہ تنگ دست ہی رہے، کبھی خوشحال نہ ہو، یا فلاں کو کبھی کوئی عزت و مرتبہ نہ ملے، وہ ہمیشہ ذلت کی چکی میں ہی پستا رہے۔ اس مذموم خواہش کا نام حسد ہے۔ حسد باطنی بیماریوں کی ماں ہے۔ غصے کی کوکھ سے کینہ اور کینے کی وطن سے حسد جنم لیتا ہے، کیونکہ جب انسان کو کسی پر غصہ آتا ہے تو وہ زبان، ہاتھ یا آنکھوں وغیرہ سے اس کا اظہار کرتا ہے، یا پھر رضائے الہی کے لیے اسے پی لیتا ہے۔ لیکن اگر کسی رکاوٹ کی وجہ سے اپنا غصہ سامنے والے پر اتار نہ سکے بلکہ اپنے دل میں بٹھا لے تو وہ غصہ اندر ہی اندر کینے اور حسد میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور حسد سے بدگمانی و شماتت جیسی بہت سی ظاہری و باطنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے حسد کو ام الامراض یعنی بیماریوں کی ماں کہا گیا ہے۔ حاسد کی مثال: حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی رضی اللہ تعالی عنہ لکھتے ہیں، حاسد کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دشمن کو مارنے کے لیے پتھر پھینکے، لیکن وہ پتھر دشمن کے لگنے کے بجائے پلٹ کر پھینکنے والے شخص کی سیدھی آنکھ پر لگے اور وہ پھوٹ جائے۔ اب غصہ اور زیادہ ہو، دوسری بار اور زور سے پتھر پھینکا، لیکن اس بار بھی دشمن کو نہ لگا بلکہ پلٹ کر اسی کو لگا اور دوسری آنکھ بھی پھوٹ گئی۔ تیسری بار پھر پھینکا، اس مرتبہ سر ہی پھٹ گیا اور دشمن سلامت رہا۔ پتھر پھینکنے والے کے دوسرے دشمن اسے اس حال میں دیکھ کر اس پر ہنستے ہیں۔ حاسد کا بھی یہی حال ہے، شیطان اس سے اسی طرح مذاق کرتا ہے۔ حسد کے نقصانات: حسد کی جو صورتیں ناجائز یا ممنوع ہیں، ان کا دنیا و آخرت میں کچھ بھی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی نقصان ہے، مگر حیرت ہے حاسد کی نادانی پر کہ وہ پھر بھی اس روگ کو پالتا ہے۔ حسد کرنے والے کو 11 نقصانات کا سامنا ہو سکتا ہے۔ نمبر 1، اللہ و رسول کی ناراضی۔ نمبر 2، ایمان کی دولت چھن جانے کا خطرہ۔ نمبر 3، نیکیاں ضائع ہو جانا۔ نمبر 4، مختلف گناہوں میں مبتلا ہو جانا۔ نمبر 5، نیکیوں کے ثواب سے محروم رہنا۔ نمبر 6، دعا قبول نہ ہونا۔ نمبر 7، نصرت الہی سے محرومی۔ نمبر 8، ذلت و رسوائی کا سامنا۔ نمبر 9، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جانا۔ نمبر 10، خود پر ظلم کرنا۔ نمبر 11، بغیر حساب جہنم میں داخلہ۔ اللہ و رسول کو راضی کرنا دنیا و آخرت کی ڈھیروں بھلائیوں اور ناراض کرنا ہزارہ بربادیوں کا سبب ہے۔ ایسے میں کون سا مسلمان اللہ و رسول کی ناراضی مول لینے کی جرأت کرے گا؟ مگر حاسد کی بے وقوفی دیکھیے کہ وہ یہ احمقانہ کام کر گزرتا ہے اور حسد کر کے رب تعالیٰ کی ناراضی کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ کے احکام کی مخالفت کر کے گناہوں کا بوجھ اپنے اوپر لاتا ہے اور اس کی نعمتوں کا دشمن قرار پاتا ہے۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بھی دشمن ہوتے ہیں۔ عرض کی گئی وہ کون ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جو لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان کو نعمتیں عطا فرمائیں۔ حاسد گویا اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرتا ہے۔ حضرت سیدنا امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں، حسد اس لیے بہت بڑا گناہ ہے کہ حسد کرنے والا گویا اللہ تعالیٰ پر اعتراض کر رہا ہے کہ فلاں آدمی اس نعمت کے قابل نہیں تھا، اس کو یہ نعمت کیوں دی ہے؟ اب تم خود ہی سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی اعتراض کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو حسد جیسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔